سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ تقریر کے خطبے میں یا نکاح کے خطبے میں یا جمعے کے خطبے میں ابتداء میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی اونچی آواز سے مکروہ ہے، مدھم آواز سے اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی وعلی آلہ واصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان الله وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معزز سادات کرام، علماء اعظام، سب سے پہلے آپ کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ شہزاد جس کو مولانا قاری محمد خان صاحب قادری نے پڑھانا شروع کیا تھا، اس نے داخلہ لیا لیسٹر میں، پہلے سمیسٹر میں پاس ہو گیا۔ آپ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، نواب صدیق الحسن قنوجی اہل حدیث ہے اور انگریز کا پروردہ ہے، اور نذیر حسین دہلوی جو شیخ الکل ہے وہابیہ کا رئیس، یہ اس کا کلاس فیلو ہے۔ اس آدمی نے ایک مدرسہ شروع کیا، کافی کی ایک عبارت تھی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی۔ پوچھا طالب علم سے یہ وضع میں واو کیسی ہے، تو یہ واو نفس کلمے کی ہے، وضع وضع سے ہے، یعنی کلمہ ایک لفظ ہے جو بنایا گیا ہے، لمعنی مفردن مفردن مفردن۔ سبحان اللہ۔ اس پر میں نے کوئی 15 سے 20 سبق یاد کیے ہیں زبانی، کافی ہے کہ اتنی تھی موٹی 3 جلدیں میرے پاس ہیں، میرے قلم کی لکھی ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ وضع میں واو کیسی ہے، اس نے کہا طالب علم نے کہ یہ واو عاطفہ ہے، جواب غلط تھا۔ اس نے کہا اس کی غلطی میں بھی ایک علم ہے، جواب غلط دیا، لیکن اس کو اتنے سال میں پتہ تو چل گیا ہے کہ ایک واو ہوتی ہے جو عطف کا کام دیتی ہے، وہ واو کنجنکشن ہوتی ہے۔
جو کوئی انجیکشن کہتے ہو نا، وہ واو عاطفہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا گو طالب علم نے جواب غلط دیا ہے، لیکن اس کی غلطی میں بھی ایک علمی اصطلاح سمجھ میں آئی ہے کہ اس کو سال میں پتہ چل گیا ایک واو ہوتی ہے، وہ عطف کے لیے ہوتی ہے۔ تو جہاں ایک بد مذہب کے لیے طالب علم کا غلط جواب اس کی حوصلہ افزائی کا سبب بن گیا، تو میرے لیے بدرجہ اولا یہ بات بجا ہے کہ میرے ایک مرید نے کسی بچے کو جو آوارہ بچوں کے ساتھ پھرتا تھا، کبھی جیل کے اندر کبھی جیل کے باہر، اس نے پیاری داڑھی بھی رکھ لی ہے، نمازی بھی بن گیا ہے، اور اس نے ایک عملاً اقدام بھی کیا ہے۔ پہلے تو اس کا داخلہ مسئلہ تھا، اگر استاد نے کچھ نہ پڑھایا ہوتا تو داخلہ ہی نہ ملتا، پھر داخلہ ملا تھا تو پہلے سیمسٹر میں پاس نہ ہوتا، اس لیے میں دلی مبارکباد اس بچے کو بھی دیتا ہوں۔ یہ جو نام کیا بتایا؟ امام عتیق صاحب، عتیق حسین، یہ ہزاروی صاحب کا بیٹا ہے۔ حضور یہ آپ کا سارا فیضان ہے، الحمدللہ خوشی کی بات ہے یہ آپ کا فیضان کہ ہمارے ساتھی جہاں جہاں ہیں وہاں اپنے مذہب کی سلامتی کے ساتھ موجود ہیں۔ لوگ ملازمتوں کے لیے گردنیں نیچی کر دیتے ہیں، لیکن اس بچے نے گردن نیچی نہیں کی۔ جو بھی کوئی اپنے مذہب کا بندہ اس کے ہاتھ آیا ہے، اس نے اس کو داخلہ بھی دلایا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، جس نے سیمسٹر پاس کیا ہے نا، اس کے پاس کچھ ہے تو اس نے پاس کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ وہ بہت بہتر آدمی بننے والا ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھایا ہے، ماں اور باپ کی دعا اس طرح لگتی ہے جس طرح پیغمبر کی دعا امتی کو لگتی ہے۔ تم نے آئندہ ماں کا غلام بن کے دکھانا ہے، باپ کا غلام بن کے دکھانا ہے، بہنوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے۔ سرکار من کانت لہ بنت او بنتان اخت او اختان فاحبہن فاحسن الیہن واتقى اللہ فیہن فلہ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس کی ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، ایک بہن ہو یا ایک سے زیادہ بہنیں ہوں، ان کے ساتھ پیار بھی کرے، شفقت بھی کرے، اور پھر خدا سے ڈرتا بھی رہے کہ مجھ سے کوئی بھول نہ ہو جائے۔ صرف اس عمل کے صدقے میں بھی اس کو جنت ملے گی۔ اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ بجائے خود ہے، ان کا حساب کتاب بجائے خود ہے۔ صرف بہنوں سے پیار کرنے کی وجہ سے، بیٹیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے اس کو یہ سمجھایا۔ آج الحمدللہ اس کی ماں یا اس کا باپ، ان سے میں تنہائی میں پوچھتا ہوں یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں کرتا۔ تو اس طرح کرنے والے ہمیشہ جیت جاتے ہیں۔ جتنے بھی میرے مریدین و مخلصین ہو، اس پر عمل کرو۔ ماں اور باپ کی دعا بالکل آزمائی ہوئی بات ہے، جس سے پیغمبر کی دعا ٹلتی نہیں امت کے بارے میں، اس سے ماں باپ کی دعا ٹلتی نہیں۔ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، ماں اور باپ کو خوش کر کے ان سے وہ دعا لے لو۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی ہیں۔ السابقون الاولون، وہ جو پہلے ہیں وہ پہلے ہی ہیں۔ حضرت ابو بکر جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 307 ہے، وہ چند واسطوں سے امام ابو حنیفہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو لیگل آرڈر، لا اینڈ آرڈر کے متعلق قرآن سے لکھی ہے، وہ آدمی پہلی کتاب لکھا ہے، اس کا نام ہے احکام القرآن۔ یہ تفسیر کی جو بولی ہے، جب احکام القرآن کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے سارے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، صرف لا اینڈ آرڈر کے متعلق جو آیتیں آئی ہوئی ہیں ان پر بحث ہے۔ اور وہ ساری کتاب پڑھے، جیسا کہ احکام القرآن بتائی ہے، یا ملا جیون بیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیرات احمدیہ ہے۔ اگر صرف احکام القرآن تیار کر لے، اچھا لوئر بن جاتا ہے۔ اسی طرح احکام الحدیث،
حدیث کی وہ کتابیں جو لا اینڈ آرڈر سے تعلق رکھتی ہیں وہ احکام الحدیث ہیں، اور ان کی تعداد بنتی ہے حدیثوں کی 5000 اگر تکرار حذف کیا جائے تو۔ اور اسی طریقے سے جو آیتیں ہیں یہ لا اینڈ آرڈر کے متعلق ہیں، یہ 300 ہیں اگر تکرار حذف کر دیا جائے، اور وہابی کہتے ہیں 200 ہیں۔ نواب صدیق الحسن قنوجی نے بھی احکام القرآن پر کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے دیا ہے 200 ہے۔ بہرحال ان حدیثوں کی گنتی کو بھی تیار کر لے اچھا لوئر بن جاتا ہے، لیکن مشکل یہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں ان پوری کتابوں کے تیار کرنے والا بندہ دیکھا نہیں ہے، سنے ہیں پڑھے ہیں دیکھا نہیں ہے۔ تو احکام القرآن میں اس جگہ کہتے ہیں السابقون الاولون، تقسیم مرتبہ کے بارے میں ایک جملہ قرآن نے کیا، جو پہلے ہیں وہ پہلے ہی ہیں، یعنی جو ایمان لانے میں پہلے ہیں وہ مرتبے میں پہلے ہیں۔ اس پر سمگلنگ مولوی طبقے نے کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، نہیں، دونوں قبلوں پر سبقت موقوف نہیں ہے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سب سے مرتبے میں افضل ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ حضرت کیا السابق، کوئی دائیں کان سے سنے یا بائیں سے، مجھے پتہ ہے میں مولویوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ مولوی تو جناب کبھی صرفہ نہ کرے سید کا گلا اتارنے کے لیے تو مولوی صاحب بےتاب بیٹھے، صرف ڈر ہے مار پیٹے کی، ان کو پتہ ہے گیا تو ہوگا کیا، نہیں تو مجھے زندہ چھوڑے یہ یہ ترجمہ کیا جو ایمان لانے میں پہلے ہیں وہ مرتبے میں بھی پہلے ہیں۔ اس پر ابو بکر جساس سے کسی نے یہ اعتراض کیا، مولانا آپ اس کو نوٹ کریں، یہ مسئلہ علم نحو کا ہے۔ وہ کہتے ہیں السابقون الاولون، یہ صفت موصوف کی ترکیب ہے، مبتدا و خبر کی ترکیب نہیں ہے۔ جو پہلے ہیں نا وہ پہلے ہی ہے، یہ مبتدا و خبر کا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، معرفہ معرفے کی خبر نہیں بن سکتا، یعنی سبجیکٹ آف دا سینٹینس اگر پراپر ناؤن ہو تو پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس جو ہے وہ اس کی پریڈیکیٹ آف سینٹینس نہیں بن سکتا، بلکہ صفت موصوف کی ترکیب بنے گی۔ اور آپ بچوں سے بات کرتے ہو، انا و انتا انتا، میں ہوں تو ہے، مبتدا خبر ہے کہ نہیں، دونوں معرفے ہیں، اور صفت موصوف نہیں ہے، مبتدا اور خبر ہے۔ اس لیے یہ ترجمہ فٹس ترجمہ ہے کہ جو ایمان لانے میں پہلے مرتبے میں وہی پہلے ہے۔ اور پہلی کلاسیفیکیشن حضرت امام اصفرانی نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق کے اندر بھی لکھی ہے، اصول الدین کے اندر بھی لکھی ہے کہ پہلی تقسیم مرتبہ ایمان پر ہے، جس کا ایمان پہلے ہے اس کا مرتبہ پہلے۔ اس لیے پھر مولویوں نے حضرت مولا مرزا کو پیچھے ڈالنے کے لیے لاکھوں تدبیریں کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ چوتھے مرتبے پر ہیں، لیکن یہ مذہب جمہور ہے، کسی آیت سے یہ ثابت نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں، اجماع امت سے ثابت نہیں، ہاں مولویوں کے اٹکل پچوؤں سے ثابت ہے۔ مجھے پتہ ہے علی کے بارے میں اگر گردن نفی میں ہلا دیں، خدا بھی کہے تو یہ کبھی نہیں سیدھے ہوں گے، ہم نے یہ دیکھا ہے، بغض علی ان کی رگوں میں بیٹھ گیا ہوا ہے۔ ہاں جی، تو حضرت امام اصفرانی نے اصول الدین کے اندر، جن کا سنہ وفات 429 ہے، اس کے اندر تمام جتنے بھی مذاہب اسلام میں دعوے دار گزرے ہیں یا اسلام میں جو بدنام آدمی گزرے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شیخ اور مرشد ہیں نا سید زید بن علی، لیکن وہ حضرت حیدر کرار کو کل امت میں سب سے افضل سمجھتے تھے۔ امام حنیفہ کے مرشد وہ ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے ان کو کسی طرح شیعہ کہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ائمہ آل بیت ہیں
وہ پہلے ہیں دین میں. اور حضرت امام زید بن علی جو ہیں یہ اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. یہ اسی کتاب کے اندر اصول الدین، ہاں اسی کتاب کے اندر ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مناظرے جو کیے ہیں بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں. اس لیے وہ اہل سنت کا پہلا امام ہے. امام عبدالعزیز کے بعد، عمر بن عبدالعزیز کے بعد، پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اس کے بعد یہ ہے. تو اب اس بات نے ثابت کر دیا کہ امام ابو حنیفہ جیسا بندہ جو ہے وہ مرید کس کا ہے؟ مرید اس کا ہے جو علی کو افضل سمجھتا ہے. اب امام حنیفہ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یار 4 اماموں کو لوگوں نے امام سمجھا ہے، لیکن ان چاروں نے اہل بیت کو اول سمجھا ہے، افضلیت دی ہے، ماریں کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، بازو کٹوائے ہیں، اور بازو کٹوانے کے بعد منہ کالے ہوئے ہیں اور سٹریٹوں میں ان کو پھرایا گیا. امام مالک کہتے جو مجھے پہچانتا ہے میں امام مالک ہوں، وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو نہیں پہچانتا میں کہتا ہوں میں امام مالک ہوں. منہ کالا ہونے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا اب بھی میرا وہی عقیدہ ہے. بازو جب کاٹے گئے تو پھر پھرایا گیا. اور بازو کٹنے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا آج بازو کٹنے کے بعد بھی میرا وہی عقیدہ ہے. اہل بیت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اور تم نے چوروں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کالو ترفظ تھا قلت کلا مرفظ دینی ولا اعتقادی. فرماتے مجھے انہوں نے کہا تو رافضی ہو گیا ہے. میں نے کہا رفظ نہ میرا مذہب ہے نہ میرا عقیدہ ہے، لیکن ولاکنی تولیت خیرہ عبادن و خیرہ امامی. فرماتے ہیں لیکن یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، میں اپنا امام اس کو چنا جو سارے اماموں میں افضل ہے. یہ سارے ہادیوں میں چوٹی کا ہادی ہے، حضرت حضرت کرار کا نام لیا. قوم نے انہی کو اپنا امام مانوا. سنیو تمہاری تاریخ پر قربان، تمہارے کردار پر قربان. جس نے اہل بیت کے دھڑے پر مار نہیں کھائی اس کو امام نہیں مانا. امام یوسف کی بڑی آرزو تھی مجھے امام مان لیا جائے، لیکن لوگوں نے کہا کہ تم نے اہل بیت کے لیے دکھ نہیں سہے، اس لیے ہم تیری سچائی کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ اللہ کر ملازمت حاصل کر لی ہے، چیف جسٹس بن گیا، پیسے مل گئے ہیں، عہدہ مل گیا، جس چیز کی تمہیں تلاش تھی وہ تمہیں مل گیا. امام حنیفہ کو 3 مرتبہ یہی عہدہ پیش کیا گیا، تینوں مرتبہ انکار کیا، تینوں مرتبہ 80 درے آپ کو مارے گئے. یار جس کے انکار پر درے کھا لیے عہدہ قبول نہیں کیا، بات تو اس کی کرو. حضرت امام ابو بکر رازی کہتے ہیں جو ایمان لانے میں پہلے مرتبے میں وہی پہلے ہیں، اور جب کلاس بنے گی تو ایک آدمی تو پہلا نہیں ہے نا، اس کے بعد کا بھی ہے، بعد کے ترتیب بار قیامت تک یہ کے بعد دیگرے. جو ایمان لانے میں پہلے ہوگا مرتبہ اس کا پہلے ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو شروع میں ایمان لائے تھے. اس لیے ان کی شان میں اگر آیت پڑھی جا سکتی ہے تو یہ پڑھی جا سکتی ہے کہ جو ایمان لانے میں پہلے مرتبے میں بھی پہلے ہی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ان کے متعلق چند فیصلے ہوئے وہ کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتے، ہمیں فائدہ دیتے. وہ سرکار کے اختیارات کی دلیل ہے. جس وقت 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو بیت المقدس جو تھا وہ مدینہ شریف سے شمال کی طرف تھا، اور قبلہ شریف مکے والا یہ کعبہ شریف یہ جنوب کی طرف تھا. آپ قبلے کی طرف کا پیٹھ کر کے اور بیت المقدس والے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. سرکار کے دل میں خیال آیا مولا کریم جس دادے کا میں پوتا ہوں اگر اسی کے بنائے ہوئے قبلے کی طرف میرا رخ کر دیا جائے تو مجھے بہت ہی مزہ آئے. یہ باپ دادے کا نام لینا، باپ دادے کا حریص ہونا یہ سیدوں کا گناہ نہیں، یہ ان کے باپ دادے کا ذوق ہے. کا قبلہ وہ بھی قبلہ ہے، قبلہ یہ بھی قبلہ ہے، لیکن یہ میرے دادے کا بنایا ہوا ہے، اس لیے میرا دل چاہتا اگر یہ ہو جائے تو
رب کریم نے اس کے جواب میں فرمایا سبحان اللہ قد نرى تقلب وجهك في السماء سبحان اللہ فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اے میرے محبوب ہم ضرور بھی ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھرا دیں گے کہ جس کی آپ کے دل میں تمنا ہے. لیکن سوال اٹھا کہ قبلے کی تبدیلی بھی مسئلہ ہے، نماز شروع کر رکھی ہے یہ بھی مسئلہ ہے، بتاؤ پہلے کون سا کام کریں؟ کہا میرے محبوب نماز میری ہے، تبدیلی قبلہ مرضی تیری ہے، میرا کام یہیں رہنے دے، پہلے اپنی مرضی پوری کر. سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات میں پہلی اور آخری وحی یہ ہے جو نماز میں آئی ہے. نماز میں کبھی وحی الہی نہیں آئی، نہ آپ کو نہ اور کسی پیغمبر کو. اس کا مطلب آرزو مصطفیٰ رب کو اتنی عزیز ہے کہ نماز سے فراغت کا انتظار نہیں کیا. لیکن رہ گئی بات کس قبلے کی طرف؟ کہ قبلوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ قبلۃً ترضاها، ہم آپ اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. قواعد عربیہ کی روح سے مولانا یہ نکرہ قبلۃً ترضاها جملہ سے بتائے. نبیوں کا قاعدہ جہاں نکرہ کلام میں واقع ہو اس کے بعد جملہ یا شبہ جملہ ہو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی قبلہ تجویز نہیں کرتے، جو آپ کا پسند ہے جدھر منہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم قبلہ بنا دیں گے. سمجھو بات. اب مدینہ شریف میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں اختلاف ہے قباء میں پڑھ رہے تھے یا مسجد نبی میں پڑھ رہے تھے، کہیں بھی پڑھ رہے تھے. 16 مہینے گزر چکے تھے. اب جب حکم ہوا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب ہم نے سمجھ لیا کہ تمہاری رائے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کو چاہتی ہے، اب مسجد حرام کی طرف منہ کر لے. اب عین نماز ہی میں اس حکم کی تعمیل ہو گئی، سرکار نے اپنا رخ بدل دیا. اب جن کے منہ اس طرف تھے ان کی پیٹھیں اس طرف ہو گئیں. اب سرکار نے جب منہ کیا تو پیچھے انہوں نے منہ کر لیے. اب جناب کتنی ساری بہادری کا کام ہے، منہ ادھر تھا ادھر کر لیا. بڑی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے جو بندے تھے ایک نے سوچا سرکار کو متشابہ لگ گیا، استغفر اللہ. دوسرے نے سوچا کہ سرکار کو صاحب ہو گیا ہے. لیکن حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے کہا اگر سرکار کو صاحب لگ گیا تو میں کون ہوں؟ عمر فاروق نے کہا جدھر سرکار مڑ گئے سرکار کے کہے پہ نماز شروع کی ہے. عثمان غنی نے کہا جدھر سرکار نے منہ کیا ان کے پیچھے ہم نے ادھر منہ کیا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے نماز یا قبلے کے ساتھ؟ جدھر سرکار کا منہ پھرا ہے ان کی چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا. آپ دیکھیں نا کراچی سے کیپٹل تبدیل کر کے اسلام آباد میں گئے، کھربوں روپے کی لاگت آئی اور کھربوں کنال زمینیں متاثر ہوئیں اور کھربوں روپے کا مالی نقصان ہوا. لیکن پوری دنیا میں شورش مچ گئی کہ نہیں؟ اور تبدیل اس نے کی جو آدمی اپنے وقت کا ڈکٹیٹر تھا، آرمی اس کے ساتھ تھی. اس کو مسلط کرنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے تو پورے ملک کی وہ لڑائی کرنے والی طاقت جو تھی اس کی پشت پر تھی، اس لیے بات پک گئی. لیکن بتائیے محبوبی کبریا کی ذات پاک منہ ادھر کیا وہ ادھر کر لیا. سبحان اللہ. اب جنت ملتی کب ہے؟ کب؟ جب مرنے سے پہلے آج تک جنت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ جنت مرنے سے پہلے کسی کو ملی ہو. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین گزرے ہیں، لیکن کسی کے دور میں جنت کسی کو نہیں ملی. اچھا، لیکن یہ جنت کے ملنے کی جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے؟ پہلے اس کے عقائد کا حساب کیا جائے، پیچھے اس کے اعمال کا حساب کیا جائے، پیچھے اس کے گناہوں کا حساب کیا جائے. جب اس کا نامہ اعمال صاف ستھرا ہو جائے اور پوری کلیئرٹی بن جائے اس کے بعد جنت قیامت میں ملے گی. لیکن واہ محبوب کبریا تیرے اختیار پر قربان، رب نے نہیں کہا میں ان کو جنت دے دی. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سبحان اللہ طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید منہ ادھر سے صرف ادھر کیا، اتنے سے کی اس قیمت سے جنت ملنے کی عادت رکھتی ہے؟ معلوم ہوا خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے سبحان اللہ جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد کا۔ ان کی شہادت صفائی کی ضرورت نہیں، ان کو ہم نے جنت کے لیے بھرتی کر لیا ہے۔ سبحان اللہ آپ کو ان کے مطلب شکایتیں مہیا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی خارجیوں نے شکایتیں کی ہیں، جتنی شیعوں نے شکایتیں کی ہیں، سب کا جواب یہ ہے کہ جس کو سرکار نے جنت عطا کر دی ہے خدا کو اعتراض نہیں ہوا، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ کیا جواب، کیا سبحان جواب، اللہ سبحان اللہ سمجھ؟ کیا جواب حضور، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ اور سچے دل سے صحابی کو صحابی سمجھنا ہے، خلیفہ کو خلیفہ سمجھنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اور ولیوں کی جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، ولیوں کی زبان میں اور ارادے میں اور قلب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سبحان اللہ یکساں طریقے سے چلتے ہیں۔ زندگی کے پہلے دن سے لے کر آج تک ان سانسوں تک ہمیشہ تمام صحابہ کرام کی عزت کی ہے، عزت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور آج تک ذکر کر رہے ہیں۔ جتنے اپنے مریدین مخلصین ہیں سب کو صحابہ کرام کا احترام سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کیا ہے، صحابی۔ میرے صاحب اپنے مریدوں کو کہتے تھے سنگیوں کی یہ بات ہے، ساتھیوں کی یہ بات ہے۔ میں نے کہا باقی سارے پیر مرید کہتے ہیں کہ مریدوں کی یہ بات ہے، مریدوں کی، آپ سنگیوں کی بات کرتے ہیں، مریدوں کو سنگی کیوں کہتے ہیں؟ مجھے فرمانے لگے تو یہ پڑھایا کس لیے ہے؟ میں نے کہا دین کو سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ بات ابھی سمجھ تمہاری میں نہیں آئی، سب سے بڑا پیر کائنات کا کون ہے؟ رسول اللہ میں نے کہا سرکار۔ صلی اللہ، کہا ان کے مریدوں کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا ان کے مریدوں کا نام ہے صحابی۔ جو دوست بھی سمجھے اور بھروسہ بھی نہ کرے، دوستی تو کچھ نہ ہوئی۔ کہا سرکار نے ان پر بھروسہ کیا، قیامت تک جتنے مومن ہیں ان پر بھروسہ کرے، وہ ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ اب جنت کا فیصلہ تو ہو گیا نا، سبحان اللہ جس کے ذمے کوئی چارجز ہوں، جی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے بغیر جنت ملتی ہے؟ سرکار نے ان کو جب جنتی قرار دیا تو ہمیں ان کو بے گناہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ نبیوں کے بعد کسی کے معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں ہے، کوئی شخص بھی، کوئی ولی بھی معصوم نہیں محفوظ سمجھا جا سکتا ہے۔ اہل بیت محفوظ سمجھے جاتے ہیں، صحابہ محفوظ معصوم نہیں سمجھے جاتے، لیکن جس کو سرکار لائبلٹی آف لا سے ایگزیمپٹ کر دیں بہت سبحان اللہ، اس کو کون مجرم بنائے گا؟ سبحان اللہ، جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے لیے جی حضور، کہ آگے جتنی ہم نے جنگیں لڑی ہیں یہ قبیلوں کے ساتھ لڑی ہیں۔ بدر کی جنگ لڑی ہے، کفار مکہ کے ساتھ لڑی ہے۔ احد کی جنگ لڑی ہے، کفار مکہ ان کے حامیوں سے لڑی ہے۔ احزاب کی جنگ لڑی ہے، عرب کے قبائل سے لڑی ہے۔ خیبر کی جنگ لڑی ہے، یہودان خیبر سے لڑی ہے، ان کے جو الائز تھے، اتحادی تھے، مشرکین تھے، ان سے لڑی ہے۔ لیکن یہ پہلی جنگ ہے جو گریٹ پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ لیکن گریٹ پاور میں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، القتلۃ الشرقیہ والقتلۃ الغربیہ، شرقی بلاک اور غربی بلاک، رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ دو جماعتیں تھیں۔ لیکن ماضی قریب میں یہ بات گزری تھی، ان کی باہمی جنگ ہوئی، ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ کفار مکہ نے کہا ہم بھی بت پرست ہیں، کفار مکہ بھی بت پرست ہیں، اس لیے جب ان کو کامیابی ہوئی تم بھی خدا کو پوجنے والے ہو، اور رومن امپائر والے بھی خدا کو پوجنے والے ہیں، خدا کو پوجنے والوں کو شکست ہوئی، اسی طرح تمہیں بھی شکست ہوگی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکھیوں ڈٹھیاں جری نہ جاندی بے ادبی لیلا دی۔ ان کا سرکار کے دین کی آر کی بات کرتا ہے، واہ ابوبکر صدیق تیری غیرت پر قربان۔ سبحان اللہ عمر سیدھا صحابی ہے، منانی سی کمر ہے،
چہرے پر گوشت کم ہے اور آپ کا تہبند بار بار نیچے لٹک جاتا ہے، آپ کو بار بار تہبند اوپر کرنا پڑتا ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا مسترسل من الکعبین من الازار ففی النار، جس آدمی کا تکبر اور غرور کی وجہ سے پاجامہ یا نیچے کی چادر جو ہے دھوتی ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے، جتنی نیچے لٹکے گی اتنی جہنم میں جائے گی۔ اس جگہ حضرت نے عرض کیا یا رسول اللہ میری چادر میری ازار تو ٹھہرتی ہی نہیں، میرے کولوں پر گوشت نہیں ہے، اور لست من الخیلاء، تو متکبر نہیں ہے۔ اس پر قاعدہ کون سا نکلتا ہے؟ اصول فقہ میں جو قاعدہ ہے نا، جو چیز ممنوع لغیر ہی ہو جائز لذات ہی ہوتی ہے۔ جو شلوار کا لٹکنا ہے یہ ممنوع ہے، لیکن ممنوع لغیر ہی ہے۔ وہ کیا غیر ہے؟ تکبر۔ کفار مکہ تکبر سے لٹکایا کرتے تھے، فالتو کپڑے پھٹتے جاتے تھے، یہ بڑا امیر آدمی ہے، اس کی چادر پیچھے لٹکی رہتی ہے، پرواہ نہیں کرتا، کہا وہ تکبر سے لٹکاتے تھے، اس کی وجہ تکبر ہے۔ تو اگر یہ تکبر سے منع ہے تو پھر لٹکنا منع نہیں ہے، تکبر کی موجودگی میں لٹکنا منع ہے۔ ممنوع لغیر ہی ہو جائز لذات ہی ہوتی۔ تو اتنا نحیف و نزار آدمی جب کفار سے بات ہوئی، انہوں نے کہا شرط لگاؤ میرے ساتھ۔ اس سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے، جتنے عقود فاسدہ ہیں دارالحرب میں وہ مباح ہوتے ہیں، جیسا شراب کا بیچنا، سود کا لینا دینا، یہ عقود فاسدہ میں سے ہے۔ مسلمان کے لیے اسلامی ملک میں حرام ہے، لیکن کافر ملک میں کافر سے سود لے اور کافر کو سود دے، یہ جو آپ مکانات وغیرہ لیتے ہیں بینکوں سے پیسے لے کر، یہ قانون میں مباح ہیں۔ قدوری کے اندر یہ جزیہ موجود ہے، لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب۔ اس کے اندر آگے چل کر فتح القدیر نے کافی توضیحات لکھی ہیں۔ اس بار کبھی جھگڑا ہوا تھا تو ایک مولوی صاحب پاکستان سے آئے ہوئے تھے، ان کو جس وقت سعودیہ نے دباؤ ڈالا تو وہ اس سے رجوع کر گئے۔ ہم نے پھر دوسرے ہی دن ان کا جنازہ نکال دیا۔ ہم نے کہا ہم امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس سند موجود ہے، وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے والا۔ تو یہ شرط لگانا بھی عقود فاسدہ میں سے ہے، اگر جیتے تو اتنا تم دو گے، اگر تم ہارے تو ہمیں یہ دو گے، یہ جوئے کی قسم کی بات بنتی ہے نا شرط، یہ عقود فاسدہ میں سے ہے۔ اس وقت مکہ شریف جہاں دارالحرب ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، اس لیے سرکار سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان کے ساتھ کچھ اونٹوں کی شرط لگائی ہے، اونٹوں میں اختلاف ہے، 9 ہے 10 ہے کتنے، سالوں کی شرط لگائی ہے 6 یا 7 ہے۔ سرکار نے فرمایا اونٹ بھی گنتی میں 100 کر دو اور سال بھی 9 کر دو۔ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں اس حوالے کو کوٹ کیا اور یونیورسٹی اس کا تسلیم کیا کہ ہمارے قرآن کی سچائی کی شہادت تمہاری جو ببلیکل سائنسز ہیں وہ تائید کرتی ہیں۔ کس تاریخ تم نے وہ رومیہ بنایا ہے؟ جس تاریخ بدر کی جنگ لڑ رہے تھے اس تاریخ وہ جنگ لڑی گئی، تو رومنوں نے ایرانیوں کو شکست فاش دی، اس بارڈر پر انہوں نے ایک شہر بنایا جس کا نام ہے رومیہ، وہ آج تک موجود ہے۔ یہ اسلام کی شہادت کے طور پر یہ ببلیکل سائنسز میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب ہم چلنے لگے ہیں تو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہہ کہ اگر ہم ہار گئے تو یہ 100 اونٹ میرا بیٹا دے گا، اگر ہم جیت گئے تو 100 اونٹ میرے بیٹے کو دینا۔ سچ مچ جس بدر کی جنگ لڑی جا رہی ہے، عین اس کشت و خون کی یلغار میں یہ اطلاع آ پہنچی کہ رومن جیت گئے، ایرانی ہار گئے۔ اس سرکار کے صحابہ کرام جو ہے وہ رقص کرنے لگے، مزہ آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سچی ہو گئی۔ اونٹ جب ملے تو فرمایا یہ خود بھی استعمال کرو، ہمیں بھی استعمال کراؤ۔ معلوم ہے عقود سازدہ کا جو ثمرہ ہے وہ مباح ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ غیور لوگ تھے، جس وقت جنتی ہونے کی ان کے بارے میں خدا کی بارگاہ سے سرٹیفکیٹ آ گیا، اس کے بعد الزام کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار نے پہلی جنگیں ہم نے لڑی ہیں قبیلوں کے ساتھ،
یہ رومن جو جیت گئے ہوئے ہیں ان سے لڑنے لگے، شاہی جنگ پہلی مرتبہ چھڑنے لگی ہے۔ یہ بیچ میں قصہ اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے ان کا لیگل ویٹ کتنا تھا، ان کی پولیٹیکل پاور کتنی تھی، ان کی آرمی کی سٹرینتھ کتنی تھی۔ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ شاذور قوم تھی ان کو شکست فاش دے کے اس سرحد پر وہ شہر قائم کیا جو آج تک قائم ہے۔ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے، اور پہلی جنگیں جو تھیں وہ مدافعانہ تھیں، یہ جنگ پہلی ہے جو جارحانہ ہے۔ سبحان اللہ حضور، ڈیفینسو نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لسے جنے نے گلے پہنا آسان ہے، سونا نے گلے جنے پہنا آسان کم نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جا رہے اس وقت۔ فرمایا من جاہزا جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، جو آج کے اس لشکر کو تیار کرے، یعنی ان کو جو راشن چاہیے، جو سواریاں چاہیے، جو پالان چاہیے، جو نکیلیں چاہیے اور جو کمبل ہیں وہ چاہیے، وہ دے، راشن کا بندوبست کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں جنت اس کا حق ہے، اس کو جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سرٹیفکیٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات جب سنی حضرت عثمان غنی جن کا آج آپ دن منا رہے، واہ عثمان غنی تیرے جذبہ سخاوت پر قربان۔ سرکار کا پہلے سے منتخب شدہ صحابی ہے، سرکار کی پہلی بیٹی رقیہ، ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی۔ جس دن بدر کی جنگ چھڑی اس دن یہ سخت بیمار تھیں، سرکار نے فرمایا تو اس کی تیمارداری کے لیے یہاں رہو اور میں بدر کے حاضرین میں تمہیں شمار کروں گا۔ یہ فضیلت تو بیان کرتے ہو، سرکار کا اختیار کیوں نہیں بیان کرتے؟ بندہ غیر حاضر ہے، سرکار اس کو حاضر قرار دیتے ہیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے برابر کا حصہ دیا۔ بندہ غیر حاضر ہو اس کو حاضر شمار کیا جائے، حاضری کے حقوق دیے جائیں۔ غیر حاضر کو حاضر کے حقوق دیے جانا اور دینے کی پاور رکھنا، یہ اختیار کی بات ہے، بے اختیار کی بات ہے؟ مزہ آیا نا سرکار کے اختیارات کا؟ سبحان اللہ۔ سرکار کا اختیار کسی ایک جگہ ظاہر نہیں ہے، جا بجا ظاہر ہے۔ ابھی لوگ حج کر کے آئے نا، حج کا اعلان کیا تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس، یہ تفسیر کی کتابیں ان کا نام لکھتی ہیں، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کانوں سے بھاری تھے، اونچی آواز سے بات سنتے تھے۔ ڈورے آدمی نہیں عادت ہے جدا آپ اونچی سننا نا تو آپ بھی ٹھہری تو گل نہیں کرنا، چنگی اونچی کری دے بات۔ جن کا نام محسرین لیا ان کا نام ثابت بن قیس بن شماس، اور محدثین نے نام لیا اقرا بن حابس کا۔ یہ اقرا بن حابس وہی مرد خدا ہے کہ جس تاریخ مسلمۃ الکذاب سے جنگ چھڑی، ان کے پاس بڑی خوبصورت ذرا بختر تھی، ان کا آج پہلے دن یہ استعمال کرنے لگا، بڑی خوبصورت ہے، سرکار کے مشن میں استعمال کرتا ہوں۔ لیکن جس جگہ انہوں نے جا کر قیام فرمایا، گڑھے کھود لیے، کہا میں نے واپس نہیں جانا، یہی کھڑے ہو کے جنگ کرنی ہے، جو آئے گا اس کو کاٹتا جاؤں گا اور یہیں کھڑا رہوں گا۔ جس وقت وہ شہید ہو گئے، ان کی ذرا بختر ایک اور مجاہد نے چرا لی اور انہیں جا کے کسی جگہ دفن کر لی۔ تو آپ نے خواب میں حضرت خالد بن ولید سے کہا وہ ذرا بختر جو ہے بڑی قیمتی تھی، وہ فلاں مجاہد نے چرائی ہے، فلاں جگہ اس نے کوڑا باندھا ہوا ہے، جس جگہ اس کا کھڑا اس وقت گھوڑا چل رہا ہے اس کے قدموں کے نیچے وہ ذرا دفن ہے۔ ہاں ولیاں نال چلاکیاں کرنے جناب۔ حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں یا رسول اللہ اب فی کل سنتن، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ ادھر کھڑے، سرکار نے منہ ادھر کر لیا، ادھر آگے آ کے کہتے یا رسول اللہ اب فی کل سنتن، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے منہ ادھر کر لیا، ادھر تیسری مرتبہ کھڑے ہو کے پوچھتے یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟
اور اگر میں ہاں کہہ دیتا لو کنت نعم لفرضت علیکم، سبحان اگر میں ہاں کر دیتا ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن تم ہر سال ہرگز نہ کر سکتے۔ حضور کی ہاں میں اگر پاور آف لیجسلیشن ہے، سرکار نے ہاں نہیں کی اس لیے ہر سال فرض نہیں ہوا، نہیں تو ہر سال فرض ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ تکرار اس نے اس لیے کیا۔ امام اصفرانی ایک جگہ بحث کرتے ہیں امر میں تکرار ہے کہ نہیں، کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اتم الحج والعمرۃ للہ، آرڈر آیا ہے۔ تو نیٹو اسپیکر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر سال فرض ہے۔ اگر امر میں تکرار کا چانس نہ ہوتا تو کبھی وہ صحابی یہ سوال نہ کرتا۔ معلوم ہوا امر میں تکرار کا چانس ہے پر اس میں چانس نہیں رہا اس لیے کہ مدینے والے کے یہاں شامل نہیں ہوئی۔ مزہ آیا نا؟ قواعد مولانا جو لوگ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں یہ شوقیہ نہیں ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا کہ جو من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، آج جو اس لشکر کو تیار کرے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ علیہ میۃ بعیر باخلاصھا واقطابھا فی سبیل اللہ۔ دیکھیں صحابی کے بیان میں قانونیت کتنی ہے۔ کہتے مجھ پر 100 اونٹ ہیں، 100 پالان ہیں، 100 کجاوے ہیں، 100 نکیلے ہیں، 100 مہارے ہیں، 100 کمبل ہیں، جو ایک اونٹ کو سفر میں استعمال کرنے کے لیے جو ساز چاہیے، ساز سمجھ لو کہ نہیں؟ سبحان اللہ، گھوڑے نہ ساز ہونا، تھلے تارو ہونا، اپر کمبل ہونا، اس میں کاٹھی ہونی، اس میں بالا تنگ ہونا، انہیں میں سینہ بند ہونا، انہیں پیچھے دم خیز ہونی، سرا پر اس کی سر دوال ہونی، منہ اس کی لگام ہونا۔ یہ ساریاں چیزاں ہون تو گھوڑا چڑھن دینا، نہیں تو گھوڑا آنا کو بڑا چاچا لگنا ہے۔ خبردار اوپر چڑھے تھا جلے اس کی لگام شکام دئی تنگ شنگ چھکی کے نہ وہ لتاں مارنے جو رہنا تھا، نہ چک مارنے جو رہنا، وہ سینہ بند جڑا پیا ہونا نا۔ گھوڑیاں نہیں عادت ہے شاہ سوار بیٹھا تو سر ماری کس نے، کئی شاہ سواراں نا سر پھاڑی سٹیا گھوڑیا، اس طرح سر جڑا سینہ بند ہونا نا، یہ جڑا تھلے تنگ ہونا اس اٹیچ ہونا، اس طرح کہ پیچھے سر کھڑنا چاہے تو وہ کپڑا اس کی کھڑ نہیں دینا جہاں سینہ بند ہے۔ اس لیے عرب کی رہائش میں اونٹ کا ساز جب تک نہ ہو اس وقت تک استعمال نہیں ہوتا۔ آپ نے ساز کا نام لیا، کیا کیا چیزیں؟ مہار ہے، نکیل ہے، پالان ہے، کجاوا ہے، اور اس کے لیے کمبل ہے۔ یہ سب چیزیں میں پیش کروں گا، لیکن فی سبیل اللہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ صحابی نے یہ بتانا چاہا کہ یہ ادھارے نہیں ہیں، یہ آپ کی صرف امداد کے لیے نہیں ہے، یہ رائے مولا میں وقف ہے۔ آج بھی آپ کے ہیں، کل بھی آپ ہی کے ہیں، جئیں تو آپ کے ہیں، مریں تو آپ کی طرف سے مرے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکار نے پھر وہ ادھر کر کے کہا جو آدمی من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، دوبارہ ادھر آ گئے۔ حسن بھی اپنی دید کے لیے مولانا بےتاب ہوتا ہے، اگر کھڑکی سے اسے روکو تو روشن دان سے کھڑے ہو کے اپنا آپ ظاہر کر دیتا ہے۔ حسن کو بھی بےتابی کی عادت ہے، تو یہ کیا حسن ہے ان کی طبیعت کا کہ 100 اونٹ دے چکے، جذبے میں فرق نہیں آیا۔ ادھر سامنے آ کے کہتے ہیں علیہ میۃ بعیر باخلاصھا واقطابھا فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں جو پالان بھی، نکیلیں بھی، مہاریں بھی، اور اس کے اوپر کمبل بھی، جتنے ضروریات اس کے ہوتے ہیں وہ سارے پیش کروں گا۔ میں جٹا نہ پیر ہاں، اس بات ہے جانوراں نے نا شامی پتہ انہیں اونٹا نال ہونا نا بھی اخلاصھا واقطابھا، جڑا گرمل ہتھے نہیں بایا ہونا اونٹا نے گلا جڑا پیچھے طرح پلانے کی سٹنا چاہتے نہیں سٹ، اس کا نام گرمل،
جرا پیچھے دوبیدر اس کی چاڑیا انہیں سنا دم خیز یہ اونٹا نے ساز ہے بھائی یہ سب چیزیں دوں گا لیکن لوں گا نہیں. سبحان اللہ. اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز شارٹ ہو اونٹ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, صرف ذبح کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, سواری کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. سرکار نے منہ ادھر کر لیا, ادھر پھر کے اقرا بن عابد سامنے آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی سامنے آ گئے, وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلاسو میات بعیرن. شہزاد یہ سلاسو میات بعیرن, سلاسو اس میں عدد ہے, میت اس کا معدود ہے, میت مؤنث ہے, اس لیے سلاسو جو ہے مذکر ہے. سلاستم سے لے کر عشرتم تک اگر معدود مؤنث ہو عدد مذکر ہوتا ہے, اور اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوتا ہے. سلاستو میر جانا میت جو ہے یہ مؤنث ہے نا, اس کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے, اس لیے سلاسو میتن آئے گا, سلاساتو میتن نہیں آئے گا. ایک مولوی صاحب ہیں عربی کی عبارتیں رٹی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا ہوں, ان کا ایک عربی عبارت پڑھی, میں کہا مہربانی کر راتی مارے کولا میں تو یہ زیراں زبراں لائی دیا پھر سکھلا رہے مڑی پھر کہتا نہیں. یہ بریڈ فورڈ تو نہیں موجودگی یہ گل شکل اللہ نشان خاص یزید نے کوڑا جو ہے نا اس نے اگر شکل کتابیں تک نے بالکل ہی آئی. انہیں پیڑیاں خسرتوں نے پیچھے بھی کوئی شے ہونی. اب سرکار نے کہا جاؤ جا کے لے آؤ, مطلب یہ میں کہتا جاؤں گا یہ دیتا جائے گا, دیوالیہ ہی ہو جائے گا, چلو اس کے مالی حالات کا لحاظ رکھو. انہیں بھیجا. اس حدیث کا دوسرا راوی ہے دونوں حدیثیں ترمذی میں, یہ بخاری میں نہیں ہے, ترمذی میں دونوں حدیثیں. یہ اونٹ لانے والی بھی اور 1000 دینار لانے والی بھی, لیکن پہلی کا راوی اور ہے, اس کا راوی اور ہے. وہ گئے گھر, سرکار کو خوشی کے عالم میں چھوڑ آئے تو کہا, سرکار کو مسکراتا ہوا دیکھا, ایک نظر سے مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی. عشق و محبت کی دنیا کا رہنے والا باشندہ سمجھتا ہے محبوب کا مسکرانا کتنی قیمت رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واپس آئے, 1000 دینار لے کے آئے اور آ کے فالقا فی ہجرہی, آ کے لا کے وہ دینار حضور کی گود میں پھینکے. کان یقلبھا فی ہجرہی, سرکار اپنی گود میں الٹ پلٹ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے, واہ محبوب کبریا تیرا عمل الٹنا پلٹنا اس کا کیا راز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی دیکھو یہ کتنے پیسے لایا ہے, اگر یہ نہیں مرا تو تم بھی نہیں مرو گے. دیا کرو رائے مولا میں. لینے والے کو ہدایت کی کہ تو بھی اعلان کر اس کا جس نے رائے مولا میں کچھ قربانی کی ہے. اور دوسرا اعلان ساتھ جو کرتے ہیں, ما درہ عثمانہ ما عمل بعد الیوم, جنت کا ملنا اور چیز ہے, کسی گناہ کی سزا اور چیز ہے. کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کرے, ما درہ عثمانہ, عثمان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی. لائبلٹی آف لا سے ایگزمپٹ کرنا یہ کسی حاکم کا کام نہیں, خدا کے اٹارنی جنرل کا کام ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو چیز تمہیں رسول دے دے وہ لینے کے پابند ہو, جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے منع ہونے کے پابند ہو. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ. قرآن نے رولنگ دی ہے. اگر یہ سوال اٹھے کہ ملک میں سب سے زیادہ با اختیار ادارہ کون سا ہے, آپ سے پوچھا جائے, آپ کہیں گے جی سب سے اختیار والے پولیس والے. جناب پولیس والوں کو عدالت میں کھڑا دیکھو لاتیں کانپ رہی ہوتی ہیں, کیا اختیار والے. ججوں کو اسمبلی کے سامنے کھڑا کر کے دیکھو, کسی کا پیشاب قائم رہے گا, یہ تو بیٹھ جانے کا ڈر ہوتا ہے. جب اسمبلی کو پبلک لے کے وائکیریس لائبلٹی کی بنا پر
ان پہ لان تان کرتی ہے، وہ بیچارے کہتے آئندہ پھر ان کے سامنے جانا ہے، کیا ہمارا اختیار ہے؟ جس کے فیصلے کے بعد ریویژن، پٹیشن اور ایڈجرنمنٹ یا اس کی امپیونمنٹ نافذ نہ کی جا سکے، داخل نہ کی جا سکے، اس کو کہتے ہیں سب سے زیادہ با اختیار۔ اب قرآن نے کہا کسی ایمان والے کو حق حاصل نہیں، اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے تو وہ اپنا اختیار برتے، اس کے ساتھ اللہ کا نام بھی آیا۔ اس جگہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پیارے، تیرے رب کی قسم فرما کے کہتا ہوں، تیرے رب کی قسم، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں میوے لکھائے محمد۔ تیرے خدا کی قسم، اپنے سارے معاملات میں اگر تجھے اپنا حاکم نہ بنائیں، بے ایمان ہوں گے، تو فیصلہ کرے ان کا دل بھی مطمئن نہ ہو جائے، اس پر صحیح طور پر ذہنی اور اعتقادی طور پر بھی ٹھیک نہ سمجھیں، پھر بے ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سرکار کے فیصلے کے خلاف دل میں سوچنا بھی حرام ہے، آج کس میں کفریات ہے، تو سرکار کے فیصلے کو چیلنج نہ کیا جانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار کی ذات پاک جوڈیشری میں، لیجسلیچر میں، سب چیزوں میں آخری ہے۔ دیکھیں، جس وقت آپ کی اسمبلی میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے، پہلے اس کا مسودہ لکھتے ہیں، یا مسودہ لکھ چکتے ہیں، مینیو اسکرپٹ پڑھا جاتا ہے، 3 مرتبہ اسمبلی میں پڑھا جاتا ہے، اس میں لیگل ایڈوائزرز جو ہوتے ہیں ان کو حق ہوتا ہے کہ آپ اس پر اعتراض کریں، جو اپوزیشن ہوتی ہے ان کو حق ہوتا ہے آپ اس پر اعتراض کریں، جب وہ سارے اعتراض کریں، اب اپروو ہو جائے، یہ قانون بن گیا، اسٹیچوٹری لائٹ، اسٹیچوٹری لائٹ ایک ایسا، پاکستان میں اس کو اسٹیچوٹری کہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح لفظ ہے اسٹیچوٹری لا، اسٹیچوٹری لا، اب بن گیا قانون جو دستور کے مطابق بنا ہے۔ اب کوئی ایسا لائر اٹھے جو اس قانون کو پیش کرے سپریم کورٹ میں اور یہ ثابت کر دے کہ اس کی فلاں سیکشنز جو ہیں اس میں فنڈامنٹل رائٹ کی مخالفت ہوئی ہے، پرنسپلز آف پالیسی کی مخالفت ہوئی ہے، یا اس کی جو ہے سوشل جسٹس کی مخالفت ہوئی ہے، ہیومن رائٹس کی مخالفت ہوئی ہے، یہ قوانین ہیں جو اسمبلی کے بنے ہوئے قانون کو چیلنج کرتے ہیں۔ اسٹیچوٹری لا ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے، یہ دونوں جماعتیں متفقہ طور پر بنا ہے، لیکن ایک پرانا لائر ہے وہ اٹھا، اس نے کہا جناب اس میں فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، پرنسپل آف پالیسی کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ہیومن رائٹ کی مخالفت کی گئی ہے، اور اس میں جو سوشل جسٹس ہے اس کی مخالفت کی گئی ہے، ثابت کر دے، سپریم کورٹ پابند ہے اس قانون کو تبدیل کرے، یعنی اس کے خلاف چارہ جوئی ہو سکتی ہے، پوری اسمبلی مل کے فیصلہ کرے اس کے خلاف چارہ جوئی ہو سکتی ہے، محبوب کبریا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے سے کوئی چیز گزری، سرکار نے اس کو منع نہیں کیا، سرکار کی نگاہوں کے پاس بھی پاور آف لیجسلیشن ہے، مگر اس پر کوئی پٹیشن داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ضرور سمجھو، کیسر سستا ہے کشمیرے، پوچھو مل لاہوروں، پستہ اتے بادام محمد سستے ملن پشاوروں۔ اگر کوئی بڑا سیاسی اکھاڑا ہو نا، اس میں یہی تقریر کروں۔ ایک مرتبہ لاہور گول باغ میں نورانی صاحب بھی تھے، بابا نیازی بھی تھے، اور یہ جو وہابیوں کے لیڈر ہیں یہ بھی تھے، مولوی فضل الرحمان بھی تھا، تو میں نے سرکار کے قانونی اختیارات پر گفتگو کی، تو دیوبندیوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے ساری زندگی تقریریں کی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ایسی مدلل تقریر ہمارے پاس کبھی نہیں
بابا نیازی صاحب کہنے لگے رونی صاحب شاہ صاحب کو ایسے اکھاڑوں میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر یہ 2-4 مرتبہ اور آئے ہمیں کون سنے گا؟ ہمیں سمجھ آ گیا جو اہل بیت سے بغض ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نہیں کہ نہیں آئی؟ جنت کے ملنے کا پہلے اعلان ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ وہ دوسرے سال ہجرت میں جنتی ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ یہ 9واں سال ہجرت ہے جو غزوہ تبوک ہے۔ اس میں جنت کا جنتی ہونے کے اعلان کے بعد کہنا ما درہ عثمان ما عمل بعد اليوم، یعنی کرمنل لا، پولیٹیکل لا، قانون حقوق، علم الجرائم، کسی طرح کی کوئی سیکشن اس پر اپلائی کرو تو میں تمہیں کہتا ہوں ما درہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان پر کوئی بھی الزام دو، کوئی الزام سٹینڈنگ نہیں لے گا۔ اس لیے ہمارے عقیدے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم برحق ہیں، اور ان کی خدمات دین کے لیے بڑی یادگاری ہیں۔ انہوں نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عثمان من نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت مرتین، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ سرکار سے جنت خریدی۔ اس سے پتہ اس رولنگ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رب سے نہیں خریدی، سرکار سے خریدی ہے۔ خریدتے اس سے ہیں، خریدتے اس سے ہیں جو مالک ہو۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ 2 مرتبہ سرکار سے جنت خریدی ہے۔ سرکار کے ایک حدیث ہے، سرکار میں یدمن لی ما بین لحیتیہ ما بین رجلیہ فادمن لہو بالجنہ، جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے، جو 2 لاتوں کے درمیان اس کا گوشت ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جس کے ساتھ نکاحی تعلق ہے اس کے سوا کسی سے تعلق نہ بنائے، اور 1-2 جبڑوں کے درمیان جو گوشت ہے اس کی ضمانت مجھے دے، میں لکھ کے دیتا ہوں میں جنت دوں گا، میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ خدا آپ کو کبھی کسی عدالت میں نہ لے جائے، لیکن اگر نہیں گئے ہوگے تو دیکھا تو ہوگا، جب ضمانت کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے ضامن بن کے، اس کو پوچھتے ہیں لینڈ رجسٹری تیرے پاس ہے؟ اور کہ میرے پاس تو کوئی رجسٹری نہیں ہے۔ ان کا چلنے والی بات کرو، کیا کرو گے؟ تمہارے پلے ہی کچھ نہیں ہے، ضمانت تو کیا دو گے؟ گاؤں میں جاتے ہو کہتے جناب زمین کا فرد لاؤ، پٹواری سے جا کے فرد لاتے۔ وہ چیز ضمانت میں دی جا سکتی ہے جس کا کوئی مالک ہو۔ سرکار کا فرمانا جو ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے، جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں، معلوم ہوا کہ سرکار جنت کے مالک ہیں، اس لیے جنت کی سرکار ضمانت دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ سرکار سے جنت خریدی، اور پھر آپ نے چند جو کارنامے ہیں وہ شاید مولا نے آپ کو سنائے ہوں گے۔ ایک بیر روما والا، سرکار فرمایا من خفرا بیر روما فلاح الجنہ، جو آدمی روما کا جو کنواں ہے وہ کھودے، حالانکہ وہ پہلے سے کنواں کھدا ہوا چلا آ رہا ہے، لیکن کنواں خریدنے کو بھی کھودنا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے یہ اعلان کیا، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی سے نہ کہیں، اشترا تو آمن صلب والی، اکیلا خرید کے دوں گا۔ مزہ آیا نا مسلمان بننے کا؟ جب چندے کا اعلان ہو تو بغلیں دھانکنے لگ جائیں، خود کوئی آنچ نہ کھائیں، یہ سنت رسول کے خلاف ہے، سنت صحابہ کے خلاف ہے۔ اگر اس مقدور پر قربانی کر جائے تو یہ سنت عثمان ہے۔ ہاں، اور سرکار نے یہ بات فرمائی، مسجد نبی میں کبھی مدینہ طیبہ گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 10 ایک مرلے ایریا ہے،
یا کچھ کم و بیش ہوگا. پنک سے ستون ہے اس کے اوپر سورج مکھی کا پھول بنا ہوا ہے. وہ ایریا وہ ہے جو حضرت عثمان نے خرید کے دیا تھا. سرکار نے فرمایا کہ اب آبادی کا دباؤ بڑھ گیا ہے، اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن مسلمان سارے غریب، آزاد کردہ غلام یا غلام پردیسی مسافر، یا حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کرایا ہے یا حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کرایا ہے. تو اس سے آزاد کراتے چلے آئے تو وہ سارے غریب ہیں. اس لیے ہمت کرو، پیسے اکٹھے کرو. کسی یہودی کے ساتھ آپ کو اللہ واسطہ نہ ڈالے. بڑی موذی قوم ہے. جتنا ان کو ضرورت سخت تھی اتنے پیسے وہ زیادہ مانگتا تھا. حضرت عثمان غنی نے کہا اس طرح تو امن صلب والی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اکیلا خرید کے دوں گا، اور خرید کے دیا. اور اسلام نے اس کی یادگار قائم رکھی. اس کا مطلب کوئی رائے مولا میں قربانی کرے تو اس کی یادگاری نشانیاں رکھنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت صحابہ ہے. تو یہ کام تھے حضرت عثمان غنی کے. خدا کرے ہم بھی اس طرح کے کوئی یادگاری کام کریں تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں بھی محبت سے یاد رکھیں. انہوں نے کچھ کیا تو آج یاد کرتے ہیں. اگر کچھ نہ کیا ہوتا تو آج کیا یاد کرتے. جب میں نے یونیورسٹی بنائی تو یونیورسٹی کے لیے جگہ خریدی. وہاں جس کسی سے پوچھوں وہ کہی میری ہے. سب جھوٹے تھے، ان میں سے کسی ایک کی بھی نہیں تھی. وہ کہیں اس نے غلہ بٹائی پر زمین کاشت کی ہوئی تھی، وہ چاہتے تھے کوئی نہ خریدے. میرے مطلب سمجھ کے یہ خریدار ہے. خیر اللہ نے کیا، پہلی تاریخ میں اس کے کوئی 23 کنال رقبہ خریدا بڑی مشکل سے. پیسے بھی کم تھے اور بیچنے والا کراچی تھا. اس کو لایا، اس کو خریدا. پھر اس سے کرتے کرتے اس وقت 237 کنال رقبہ ہمارے یونیورسٹی کا ہے. اللہ کا فضل ہے. جتنا ضرورت پڑتی جائے گی ڈالتے جائیں گے، کسی سے قیمتاً خریدنی نہیں. تو میرے اقربا میں سے کہنے لگے شاہ صاحب اگر آپ یہاں دکانیں بنا لیں، پلازے بنا لیں تو اربوں روپے کی ماہانہ آمدنی ہے. میں نے کہا فرعون کے پاس کتنا پیسہ تھا، آج کہاں ہے یادگار. موسیٰ علیہ السلام کے اب ہاتھ میں وہ ملک آیا، آپ نے اسے کون سا عیاشی کا اڈا بنایا. اللہ کے دین کو پھیلاتے چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس دنیا بھر کی دولتیں آئیں. فرمایا جو میں چھوڑوں ان میں سے میرے اقربا کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. ما ترکنا و صدقہ، جو میں چھوڑوں وہ صدقہ ہے. وہ باغ فتح کا جھگڑا بھی یہی کچھ ہے. سرکار نے وہ چھوڑا تھا وہ صدقہ ہے. اور بھی غابہ میں کچھ چند مربع زمین تھی وہ بھی چھوڑی تھی، وہ بھی صدقہ ہے. وادی القریٰ میں بھی کئی مربع زمین تھی سرکار کی، وہ بھی چھوڑی، وہ بھی صدقہ ہے. جو مدینہ طیبہ میں ہے، مدینہ شریف کے جنوب میں ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے پیچھے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ایر. جبل ایر سے آگے کئی 100 میل تک کا ایریا جو ہے یہ یہودیوں کا تھا. اور وہ بطور مال فہ کے سرکار کے ہاتھ لگا تھا، لیکن سرکار نے اس سے بھی 1 انچ اپنی اولاد کو نہیں دی تاکہ دنیا یہ معلوم کرے کہ انہوں نے یہ نبوت کا جو اعلان کیا رضا الہی کے لیے کیا، جائیداد بنانے کے لیے نہیں کیا اور وارثوں کو دولت مند بنانے کے لیے نہیں کیا. اس طرح وہ اربوں خربوں روپے کی جائیداد رائے مولا میں چھوڑ گئے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا یار باقی جائیداد میری وارث بانٹیں گے، یہ جو میری یونیورسٹی ہے، مسجد ہے، اس کو کوئی نہیں بانٹے گا. یہ میری قبر قیامت کا توشہ ہے. میں خوش نصیب ہوں، میرے خوش نصیب مرید ہیں. اس پر کوئی صدقے خیرات کے پیسے نہیں خرچ کیے. مریدوں نے جو نذرانے مجھے دیے ہیں میں وہ وہاں خرچ کیے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے. ہر پیر کو جو پیسے ملیں اس نے کہاں خرچ کیے ہیں، ملک میں جا کے دیکھو پتہ چل جائے گا. میری ساری جائیداد بیچو، میری یونیورسٹی کا آدھا حصہ بھی خریدا نہیں جا سکتا. اس سے سمجھ آتا ہے آپ نے جو اپنے پیر کو پیسے دیے ہیں پیر نے کہاں خرچ کیے ہیں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور برتے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ وسلم.
کیونکہ سب سے پہلے وہ مسلمان وہی ہیں. سبحان اللہ. یہ جھگڑا بھی انہوں نے نپٹا دیا کہ کون پہلا مسلمان ہے. سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں دو بلند پایہ چیزیں چھوڑ کے جاؤ. اسی پر ہے الیوم اکملت لکم.